نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ کل جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180، 181 اور 182 کی تفسیر شروع کی تھی، اور اس میں وصیت کے احکام مذکور تھے۔ اس کی تفسیر کچھ باقی ہے، اسی کو آگے کرتے ہیں۔ وصیت کے بارے میں جو کہا تھا کہ وصیت کرنے میں جو میت کا جو مال ہوتا ہے، میراث ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ قرضوں کی ادائیگی کے بعد تہائی مال کے اندر وصیت جاری ہوتی ہے، اور وصیت کے اندر جو فرائض اور واجبات کی وصیت کی گئی ہے پہلے ان کو نپٹایا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلا ذکر ہوا، قرضوں کی ادائیگی کے بعد تہائی مال میں وصیت نافذ ہو سکتی ہے۔ پس اگر حج بدل کی وصیت کی ہو اور اس کے لیے کسی کو بھیجنا چاہیں اور تہائی مال اس کے لیے کافی نہ ہو، اور بالغ ورثہ اپنے پاس سے بقدر ضرورت تہائی مال سے زائد مال دیں تو بہتر ہے، لیکن ان پر واجب نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اس نے حج کی وصیت کی ہے، اس پر حج فرض تھا اور اس نے حج ادا نہیں کیا، اور وہ وصیت کر کے گیا کہ اس کی طرف سے حج بدل جو ہے وہ کروایا جائے، تو اس کا جو مال جو اس نے چھوڑا ہے، اس میں قرضوں کی ادائیگی کے بعد اب جو مال بچا اس کے تہائی مال کے اندر سے حج بدل کرایا جائے گا۔ اگر تہائی مال مثلا جو ہے 10 لاکھ روپے بچے ہیں قرضوں کی ادائیگی کے بعد، تو مثلا 9 لاکھ روپے بچے ہیں، مثلا تھوڑا آسان ہو جائے، 10 لاکھ میں تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ 9 لاکھ روپے اس نے چھوڑے ہیں، 9 لاکھ روپے میں سے 3 لاکھ روپے پر وصیت جاری ہوگی جو کہ اس کا تہائی ہے۔ تو 3 لاکھ روپے جو ہے اب اس نے جو حج کی وصیت کی ہے اس 3 لاکھ روپے سے حج بدل جو ہے وہ اس کے لیے کرایا جائے گا۔ اگر 3 لاکھ روپے حج کرانے کے لیے کافی نہیں ہے، تو اب اگر جو وارث ہیں، اس کے جو وارث ہیں، تو بالغ ورثاء وہ سب کے سب اگر یا ان میں سے کچھ اگر اپنا حصہ میں سے کچھ اگر دے دیتے ہیں کہ اس کا حج ہو جائے تو یہ اچھا ہے، لیکن یہ ان پر واجب نہیں ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ 3 لاکھ روپے باقی 6 لاکھ روپے وارثوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور 3 لاکھ روپے جو جس پر وصیت جاری ہوگی وہ حج کے لیے کافی نہیں ہے، تو کچھ وارثوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جو ہے وہ دیں گے تاکہ جو ہے اس کی طرف سے حج ہو جائے، یا سب نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ ہم سب راضی ہوتے ہیں کہ یہ کر لو۔ اگر سب راضی نہ ہوں اور 6 لاکھ روپے تقسیم ہو جائیں، اور تقسیم ہونے کے بعد جس کے حصے میں جو آئے وہ اپنے حصے میں سے دے دے کہ بھائی یہ لے لو، تو اس کے 3 لاکھ بڑھ کر 5 لاکھ تک پہنچ جائے، 6 لاکھ تک پہنچ جائے کہ حج ہو جائے، تو یہ اچھی بات ہے اس طرح کرنا، لیکن یہ وارثوں پر واجب نہیں ہے۔ کسی بھی اچھا اگر کسی قسم کے گناہ کی وصیت کی تو گناہ کی وصیت کرنا خود جو ہے وہ ناجائز ہے، خود حرام ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ناجائز اور حرام ہوگا۔ مثلا جو ہے وہ یہ وصیت کی کہ میرے بعد جو ہے وہ میرے مال سے ایک مقبرہ بنا دینا، ایک درگاہ بنا دینا، ہاں میری درگاہ بنا دینا،
تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو اسلام میں ناجائز ہیں، ظاہر ہے اسلام کے اندر قبر کے اوپر عمارت بنانا جائز نہیں ہے، قبر کو پختہ بنانا اور یہ اس قسم کی چیزیں کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں ناجائز ہیں۔ تو اس قسم کی وصیت پر عمل کرنا ناجائز ہوگا، اور اس کے جو وارث ہیں ان پر لازم ہوگا کہ وہ اس پر عمل نہ کریں۔ وارثوں کے لیے مال چھوڑ کر جانا بھی ثواب ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں فتح مکہ کے سال ایسا مریض ہوا کہ یہ محسوس ہونے لگا کہ ابھی موت آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سا مال ہے، صرف میری بیٹی کو میراث کا حصہ پہنچتا ہے، تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا 2/3 کی وصیت کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا آدھے مال کی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا 1/3 مال کی؟ آپ نے فرمایا ہاں 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ بلا شبہ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار ہونے کی حالت میں چھوڑ دو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دستی کی حالت میں چھوڑ دو، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں، اور اس میں شک نہیں کہ تم جو بھی کوئی خرچ کرو گے جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو، تمہیں ضرور اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ ایک لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دو گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر، یہ فتح مکہ کے زمانہ تھا، آپ بہت بیمار ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، تو صحابی نے پوچھا حضور پاک علیہ السلام سے کہ میرے پاس بہت مال ہے، تو اور ایک بیٹی کو میراث ملے گی، تو کیا میں اپنا سارا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر دوں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا 2/3 پر؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ آدھے پر؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ 1/3 پر؟ بولا ہاں 1/3 پر کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے کہ تم ان کو بالکل نادار اور غریب چھوڑو، کہ وہ جو ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تمہیں اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ بیوی کو ایک نوالا بھی تم کھلاتے ہو اس پر بھی تم کو ثواب ملتا ہے، اگر تمہاری مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ تو جو وارث جو ہیں، مطلب یعنی کہ اس حدیث سے جو پتہ چلتا ہے، جو سبق ہے اس حدیث میں جو حکم ہے کہ آدمی اپنے وارثوں کا خیال کرے، اور یہ نہیں کرے کہ اب میں مرنے والا ہوں تو یہاں وہاں کی وصیت کر دوں اور جو ہے وہ وارثوں کو کچھ نہ ملے۔ تو بہرحال اسلام نے پہلے ہی وہ کر دیا ہے کہ 1/3 سے زیادہ وہ وصیت کر بھی نہیں سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تو 1/3 بھی بہت ہے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے لیے بہتر تو یہ کہ 1/3 سے بھی کم کرے، کہ وصیت جو ہے وہ 1/3 سے بھی کم کرے، مگر اگر وصیت کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1/3 تک کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ پیچھے جو وارث ہیں ان کا بھلا ہو، اور وہ جو ہے اس حالت میں نہ چھوڑے جائیں کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اور آدمی کو جو ہے اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے نا، یہاں تک کہ اپنی بیوی، حالانکہ وہ اس کی بیوی ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو آدمی یوں نہ سمجھے کہ بھائی کہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا، دوسروں کو دوں گا تو میرے ثواب ملے گا، اگر میں اپنی بیوی کو دوں گا تو یا اپنے یہ جو میرے وارث ہیں، میری اولاد، میری بیوی ہے، ان کو دوں گا تو میرے ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا مقصد ہے تو ان پر بھی ثواب ہے، چاہے وہ اس کے اپنے خاندان کے وارث ہی کیوں نہ ہو۔ وصیت میں دیر نہ کی جائے۔ انسان دنیا میں رہتا ہے تو لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، کسی سے لینا، کسی کو دینا، حقوق واجبہ ہوتے ہیں، قرضے ہیں، امانتیں ہیں، وہ تو کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وصیت لکھی ہوئی ہر چیز ہر وقت تیار رہے۔ حق، قرضہ، امانتیں، دینی فرائض اور واجبات، ان سب کی کسی کاپی وغیرہ میں لکھ کر رکھے، اور وصیت تیار رہے کہ اچانک موت آ جائے
تو وارثین ان سب کو ادا کریں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو جس کی وصیت کرنا ہو تو اس کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں گزارے اور اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو وصیت پر موت آئے وہ صحیح راستے پر اور سنت پر مرا اور تقوی اور شہادت پر مرا اور بخشا ہوا ہونے کی حالت میں مرا ہے۔ تو جب آدمی کے اوپر قرضہ ہو یا اس کے پاس امانتیں رکھی ہوں، اس کے پاس کسی اور کا حق ہے اور یا اس کے اوپر فرائض اور واجبات باقی ہیں، زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی ہے، روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اول ایک بات تو یہ کہ آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا اور فدیہ دوں گا، یا روزہ نہیں رکھوں گا اور فدیہ دوں گا، اس طرح نہیں ہوتا ہے، سمجھے نا۔ اب اگر وہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا مرنے کی حالت کو پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری نماز کے بدلے اور روزے کے بدلے فدیہ ادا کر دینا، تو پھر وہ فدیہ ادا کر دیں گے اس کے تہائی مال میں سے۔ اب جو ہے اللہ رب العزت معاف کر دے تو معاف کر دے، وہ تو ابھی جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے بیچ میں ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں اس طرح نہیں کر سکتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور بولے کہ میں جو ہوں فدیہ دے دوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، ایسا نہیں کر سکتا وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو روزہ ہی ادا کرنا پڑے گا، اس کو نماز ہی ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس کے اوپر کوئی بھی چیز ہو جس کی اس کو وصیت کرنا ہے تو حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ 2 راتیں بھی گزارے اور وصیت لکھ کے نہ رکھی ہو، یعنی وصیت وہ لکھ کے تیار رکھے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو اس کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں بھی بغیر وصیت لکھی ہوئی گزارے۔ وہ وصیت چاہے وہ صحت مند ہو، تندرست ہو، مگر وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھے کہ یہ چیزیں ہیں جس کی وصیت میں کر رہا ہوں، اچانک اگر موت آ جائے تو وصیت اس کی موجود ہو۔ وصیت کو بدلنے کا گناہ، جب وصیت کرنے والا وصیت کر کے وفات پا جائے تو اس کے ورثاء اور جس کو اس نے وصیہ مختار بنایا ہو، اس طرح حاکم اور قاضی ان لوگوں پر ضروری ہے کہ مرنے والے جو وصیت کی اس کے مطابق شرعی اس پر نافذ کریں۔ فقہاء اور مسلم نے معلوم بھی نہیں کہ ہمارے لیے کیا وصیت کی ہے۔ اچھا، یہ اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی آدمی نے وصیت کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر ہے اب وصیت کر کے جب وہ مر گیا تو اب جو ہے وہ کچھ کر سکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وصیت پر عمل اس کے وارث کریں گے، تو اگر وارث اس کے وصیت کو بدل دیں تو پھر وارثین جو ہیں وہ سخت گنہگار ہوں گے۔ اب مثال کے طور پر اس نے جو ہے وصیت کی کہ فلاں کسی غریب کو جو وارث نہیں ہے، وہ کیونکہ جو وارثین ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا حصہ تو متعین ہے، تو جب تک اگر وہ کسی وارث کے لیے وصیت کرتا ہے تو جب تک سارے وارثین راضی نہ ہو جائیں وہ وارث کے لیے وصیت جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ وارث کا جو حصہ ہے وہ اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی غیر وارث کے لیے وصیت کرتا ہے کہ فلاں کو 1 لاکھ روپے دے دینا، فلاں بہت غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کو 2 لاکھ روپے دے دینا، فلاں کو جو ہے وہ 3 لاکھ روپے دے دینا، اور اس کے پاس اس نے کافی مال چھوڑا ہے تو اس کے تہائی مال کے اندر یہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی جو وصیت ہے وہ نافذ ہوگی۔ لیکن وارث جو ہیں اگر اس کو چھپا دیں اور ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے
ان کو تو نہیں پتا نا کہ بھائی اس آدمی نے ہمارے لیے وصیت کی ہے. قریب تو وارث ہوتے ہیں، تو جو گھر والے ہیں، جو وارث ہیں، انہوں نے چھپا دیا بھائی کہ یہ تو ابھی ہم اس کو 1 لاکھ روپے دیں گے، اس کو 3 لاکھ دیں گے، اس کو 2 لاکھ دیں گے، تو 6-7 لاکھ روپے تو چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مثلا اس نے 30 لاکھ روپے چھوڑے اور 30 لاکھ کا 1/3 10 لاکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے 10 لاکھ کی وصیت کر دی دوسروں کے لیے. وارثین نے بولا بھائی یہ تو ہمارا نقصان ہے نا، 10 لاکھ روپے دے دیں گے، پھر صرف 20 لاکھ روپے بچیں گے، پھر 20 لاکھ میں ہم کو حصے ملیں گے. تو اگر 30 لاکھ میں ہم کو حصے ملے تو زیادہ پیسے آئیں گے. تو انہوں نے وصیت کو چھپا دیا، گڑبڑ کر دی، وصیت کو بدل دیا. تو یہ ساری چیزوں کا گنہگار جو ہے وہ وارث ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں وارث ہوگا. مرنے والا جو ہے وہ اس پر تو ظاہر ہے اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے تہائی مال پر وصیت کی ہے جو اس کا حق ہے، مگر وارثین پر اس کا سخت گناہ ہوگا. اسی طرح اگر مثال کے طور پر اس پر 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ باقی تھی اور اس نے 30 لاکھ روپے چھوڑے، تو اس نے وصیت کر دی کہ بھائی میرے 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ باقی ہے جو تم کو ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب 30 لاکھ کا 1/3 10 لاکھ روپے ہوتے ہیں، تو 1/3 پر وصیت جاری ہوتی ہے. تو اب زکوٰۃ کی جو اس نے وصیت کی ہے وہ 1/3 مال کے اندر ہے، اور وارثین نے جو ہے وہ اس کو چھپا دیا کہ بھائی اس نے کوئی وصیت نہیں کی. تو اب جو ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا گناہ جو ہے وہ وارثین کو ہوگا. مرنے والے نے کیونکہ ادا کر دی، کیونکہ اس نے بول دیا کہ ادا کر دینا، تو انشاءاللہ یعنی وہ بری ہو جائے گا. یا روکتے ہیں انشاءاللہ، تھوڑا سا اور باقی ہے، اس کو انشاءاللہ پھر آگے کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.